بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے اذکار کو اور دن و رات رب کی عبادت میں مشغولیت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بتائی تھی، اور آج یہ رمضان کا تقریباً آخری دن ہے، آخری دن جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم یہ آخری دن اللہ کی عبادت میں، اللہ سے دعائیں کرنے میں، اس مشغولیت میں ہم گزار دیں اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتوں میں جتنی عبادتوں کا اور ان کے فوائد کا ذکر فرمایا، سب میں اس بات کا ذکر کیا کہ اس سے آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ روزہ رکھیں گے گناہ معاف ہوں گے، قیام کریں گے گناہ معاف ہوں گے، شب قدر تلاش کریں گے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان روزوں سے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ تو یہ روزہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کا مقصد ہے انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا، انسانوں کو نیک بنانا ہے، انسانوں کی صحیح تربیت کرنا ہے کہ شکل و صورت، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کی زبانیں، اس کا پیٹ، یہ ساری چیزیں ہر طرح کے حرام سے محفوظ رہ جائے۔ یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ لیکن پھر یہ رمضان کی جو خوشخبریاں تھیں، رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، جو رونقیں ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں اور ابھی ختم ہونے کے قریب بھی ہیں۔ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے کسی روزے دار بندے کو کھانا کھلاتے ہو، افطار کراتے ہو، تو اس کے روزے کے برابر آپ کو ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء۔ آپ کسی روزے دار کو افطار کراتے ہو
تو اس کے روزے کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس کے روزے کا اس کو ثواب تو ملا ہی، لیکن ساتھ میں کھلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. ایک شخص مکمل دن بھر روزہ رکھتا ہے اور آخری وقت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی، جو انسان بھوکا ہے اور جو انسان متقی ہے، اس کے اندر دو صفتیں پائی جا رہی ہیں. اس لیے کہ وہ دن بھر روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ حقیقت میں بھوکا بھی تھا. وہ روزہ رکھا ہوا تھا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا. اللہ کے عابد انسان کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو، اللہ سے ڈر کر مکمل بھوکا پیاسا رہ کر رب کی عبادت کرنے والے کو کھلانا، اور جو حقیقت میں بھوکا ہے یقینی طور پر، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو صبح سے شام تک بھوکا ہے، یہ دونوں صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایسے انسان کو جو حقیقت میں بھوکا ہو اور حقیقت میں وہ نیک اور متقی ہو، اسے آپ کھانا کھلاؤ گے، اس کا آپ پیٹ بھرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ثواب عطا کرے گا. اور وہ ثواب روزے کے ثواب کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن یہ ثواب کی جو فہرست بتائی جاتی ہے، یہ فضیلتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتوں کا جو ذکر ہوتا ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس دو لوگ آتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. پھر یہ دونوں مجھے نیند سے بیدار کرتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور دور لے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ پر پہاڑی تھی، اونچائی تھی. مجھے اس پر چڑھنے میں دشواری ہونے لگی. میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ مجھے چڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا چڑھنے میں ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. اس طرح سے وہ مجھے اوپر کی طرف لے گئے. جب کافی زیادہ اونچائی پر میں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں. لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں اور مدد کی درخواست کر رہے ہیں. دردناک اور درد بھری آوازیں آ رہی ہیں. مجھے رحم آتا ہے. میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کی آوازیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے اور آگے لے جایا جاتا ہے تو جو ابھی تک تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ افراد ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اوپر پیر بندھے ہوئے ہیں، ان کے سر نیچے ہیں، اور وہاں کچھ افراد کھڑے ہیں جو ان کے جبڑوں کو کسی ہتھیار سے چیر رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے. پھر وہ جبڑا اچھا ہوتا ہے، پھر چیرتے ہیں، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں. اس کے چیخنے چلانے، اس کے اس دردناک منظر کو دیکھ کر میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں یہ کون ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہوئے کھاتے پیتے اپنا دن گزارا کرتے تھے، کھاتے پیتے اپنا دن گزارا کرتے تھے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، وہیں روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں ایسی وعید اور ایسے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں اس کا تعارف کراتا ہے، وہیں پر اپنے عذاب اور اپنی سختی اور اس طرح سے اپنی سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے. نیک بنو گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی جائے گی، گنہگار رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے اس ماہ مبارک میں روزے سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہوگا.
کوئی کہتا ہوگا کہ میں تجارت میں مشغول تھا، کوئی کہتا ہوگا نہیں برداشت نہیں ہوتا ہے، دھوپ کا موسم ہے، فنا اور فنا ہے، مجھے یہ کھانے کی عادت ہے، مجھے وہ پینے کی عادت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ بیمار ہے تو صرف بیمار آدمی کے لیے رخصت ہے، اگر وہ بیمار نہیں ہیں، ادھر ادھر کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب بتایا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس عذاب کا مستحق ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہیں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، رمضان میں ہی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، رمضان میں ہی آپ کے کھانے پینے میں زندگی میں برکتیں آئے گی، بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تب انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، لیکن کب؟ جب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، معافی مانگوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ ماہ رمضان میں اس طرح سے کر دیا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے کہہ دیا کہ بعد میں روزہ رکھو، اپنے بیماری میں اپنی صحت کا خیال کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو اسے کہہ دیا گیا کہ روزہ رکھو ہی نہیں، بغیر روزے کے رہو، آپ اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر فرائض میں ایسی سختی بتاتا ہے اور چھوڑنے پر وعیدیں سناتا ہے، وہیں جو معذور افراد ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیمار ہیں کرو یا مرو، روزہ رکھنا ہے، موت تو ایسے بھی آنی ہے، بستر پہ ہو یا باہر ہو، روزے کی حالت میں ہی مر جاؤ، بی پی ہو، شوگر ہو، کچھ بھی ہو جائے، روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو، مرتے مرتے ہی کیوں نہ ہو مگر روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر آپ بیمار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارے یہ جو بڑا گناہ ہے یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور روزے دار کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح سے رمضان کے مہینے میں تو ہمیں یہ رحمتیں بتا دی گئی، لیکن رمضان کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ محسوس کریں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، رمضان مکمل ہوتا جا رہا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہماری کیسے مغفرت ہوگی، اب ہماری زندگی میں ترقی کیسے ہوگی، ہمارے گناہوں کو معاف کیسے کیا جائے گا۔ اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں ایسے کئی رمضان آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شوال میں ہماری مغفرت کرے، ہو سکتا ہے ذی الحجہ میں ہماری مغفرت ہو سکتا ہے محرم میں اللہ نے ہماری مغفرت لکھ رکھی ہو سکتا ہے ماہ سفر میں ہم مغفرت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ سارے ایام، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ مبارک مہینہ ختم ہونے پر انسانوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمضان بھی اللہ کا ہے، شوال بھی اللہ کا ہے، ذی القعدہ بھی اللہ کا ہے، ذی الحجہ بھی اللہ کا ہے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے بارے میں فرمایا تھا، الیوم لنا عید
وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فہو لنا عید. لوگ کہتے ہیں عید کا دن ہوتا ہے، جیسے کل عید کا دن آنے والا ہے، اگر سمجھے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہ سمجھے کہ عید کا دن وہی 1 شوال کو عید ہوگی، 1 شوال کی ہی عید ہوگی، بلکہ وہ بھی عید کا دن ہے. اور ہر وہ دن وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ. ہر وہ دن جس دن ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. جس دن ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. کوئی 1 شوال کی عید میں خوشیاں نہیں منا سکا، کوئی حرج نہیں ہے. 2 شوال کو آپ کے لیے عید ہے، 3 شوال آپ کے لیے عید ہے، 1 محرم آپ کے لیے عید ہے، 10 ذی الحجہ آپ کے لیے عید ہے. سارے ایام، سارے مہینے، سارے دن آپ کے لیے عید کے دن ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اس دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. تو رمضان کی مبارک ساعتیں، یہ اس کی مبارک فضیلتیں، یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اگر بعد میں بھی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. رمضان تو اس طرح سے زندگی میں گزرتے چلے جائیں گے، مگر رب کی رحمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو انسانوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جمعہ کا دن ہے، یہ ختم ہوا تو بعد میں کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ختم ہو گیا تو بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں بھی اللہ ہے، بعد میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی رہے گی. شرط ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے، اللہ کی برکتوں کے نزول کے لیے، اپنی زندگی سے مصیبتوں کے خاتمے کے لیے اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں نیک کام کرنا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، گناہوں سے محفوظ رہنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو امید دلاتے ہوئے، مایوسی سے باہر نکالتے ہوئے وہ حدیث قدسی میں فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ تو شرک نہ کر، اس حالت میں آئے کہ تو شرک نہ کر اور زمین بھر تو نے گناہ کیے ہوں. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، زمین بھر تو نے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا ہو. لاتیتک بقرابها مغفرتا، یہ زمین بھر گناہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، زمین بھر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. زمین بھر گناہ کون انسان کرتا ہے؟ کس کے پاس اتنی عمریں ہیں؟ 60-70 سال انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس میں 10-15 سال تو بچپن کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. جب شعور آتا ہے تو 50 سال قریب انسان زندگی گزارتا ہے. اس میں بھی انسان نیک کام کرتا ہے، لیکن پوری زندگی تو انسان گناہ نہیں کرتا. اور گناہ کتنا کرے، ایک انسان غلطیاں کتنی کرے، کیا زمین بھر اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ناممکن چیز کی مثال دے کر بھی بتا دیا. کتنے گناہ کرو گے تم، چاہے جتنے کر لو، لیکن لاتیتک بقرابها مغفرتا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے رہوں گا. لیکن کیسے معاف کروں گا؟ کیسے معاف کروں گا؟ گناہ کرتا چلا جاؤں، گناہ کرتا چلا جاؤں، گناہ کرتا چلا جاؤں، رب سے توبہ نہ کروں، رب سے معافی نہ مانگوں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا مظاہرہ نہ کروں. ایسے نہیں ہے. گناہ ہو رب کے سامنے توبہ ہو، گناہ ہو رب سے معافی مانگے، گناہ ہو اپنے آپ کے گناہوں پر شرمندگی کا مظاہرہ بھی ہوتا رہے، شرمندگی کا اظہار بھی ہو کہ نادم بھی ہو جائیں کہ میں نے غلطی کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانی کے بعد اگر انسان شرمندہ ہوتا ہے، یہ شرمندگی بھی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے. جو وہ 3 لوگوں کا واقعہ، رحمت، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کہاں کہاں اور کس کس طرح سے نازل ہوتی ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ غار والوں کا واقعہ ذہن میں رکھ لیں. مشہور واقعہ ہے.
ایک ایسا واقعہ جس کو تقریباً لوگ جانتے ہیں، بار بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ہماری زندگی کے لیے جو سبق ہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے جو سبق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ 3 آدمی جا رہے تھے، راستے میں اچانک بارش ہونے لگی، انہوں نے اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے کہیں جگہ تلاش کی، پتہ چلا کہ ایک جگہ پہاڑی ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، وہ جا کر غار میں پناہ لیتے ہیں، غار کے اندر چلے گئے، سوراخ تھا، اب وہ پہاڑ اوپر کے حصے میں ہیں، بارش ان کے بدن پر نہیں گر رہی ہے، وہ اندر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر ابھی گزری ہی تھی کہ اچانک بارش تیز ہونے لگی، ہوائیں چلنے لگی، پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتے ہوئے ان کے وہ سوراخ کے سامنے غار میں جو دروازہ تھا اس جگہ پر آ کے بڑی سی چٹان آ کر بیٹھ گئی۔ ایسی چٹان، 3 آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں اس چٹان کو ہٹانا چاہتے ہیں، تینوں کی طاقت جواب دے گئی، تینوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ چٹان وہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، وہ ہلتا نہیں ہے۔ اب یہاں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم غار کے اندر پھنس گئے، ہم غار میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہو لا ینجیکم من ہذه الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے چٹان کو ہٹانے کا۔ اپنی طاقت تو جواب دے گئی، بس ایک ہی راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، ایک ہی راستہ ہے، جہاں پر سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ یاد آتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اس کائنات کے اندر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ مسلمانوں کو کم سے کم اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی اللہ پر یقین نہیں کرتے، مسلمان بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، مسلمان اللہ کو ماننے والوں کو نہیں کہتے، ورنہ جیسے کافروں میں کئی خدا ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے بھی کئی خدا ہیں۔ مسلمان ایک خدا کے ماننے والوں کو نہیں کہتے ہیں، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت کئی خداؤں کو ماننے والوں کی ہیں۔ وہ اس کو خدا مانتے ہیں، اور فلاں کو خدا مانتے ہیں، وہ فلاں کو خدا مانتے ہیں، وہ فلاں کو خدا مانتے ہیں۔ اولاد حاصل کرنا ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، شفا چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، اور ترقی چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، برکت چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، کامیابی چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، نظر بد سے دوری چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، بارش چاہیے فلاں کے پاس جاؤ، سارے کاموں کے لیے فلاں کے پاس جاؤ۔ وہ کس کام کا ہے؟ شفا اس سے نہیں مانگتے، اولاد اس سے نہیں مانگتے، روزی اس سے نہیں مانگتے، برکت اس سے نہیں مانگتے، بارش اس سے نہیں مانگی جاتی، کچھ بھی اس سے مانگا نہیں جاتا۔ یہ سب تو یہ محلے اور گلیوں میں اور یہ پہاڑوں کے چٹانوں میں، یہ غاروں کے اندر، یہ ندیوں میں اور تالابوں میں، یہ گڑھوں میں، یہ جو یہاں لیٹے ہوئے ان لوگوں سے مسلمان مانگتا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کو کون سے کام کا سمجھا ہوا ہے؟ کسی بھی کام کا نہیں۔ وہ سمجھتا ہے اللہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، سارے کام تو یہ دنیا میں یہ سب محلے میں گلیوں میں لیٹے ہوئے یہ لوگ کرنے والے ہیں۔ تو کہاں مسلمان اللہ کو ماننے والا بنا؟ تو ان تینوں نے آپس میں یہ طے کر دیا، انہ لا ینجیکم من ہذه الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو اور اپنے نیک اعمال کو یاد کرو، نیک اعمال کے ذریعے خدا کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دے سکتا ہے۔ اب تینوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر زندگی میں کسی مصیبت سے نجات چاہتے ہیں تو نیک کام کرنا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں بڑی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں تو بڑی نیکیاں کرنا ضروری ہیں، ایسی نیکیاں جو نیکی کوئی سنے تو اسے محسوس ہو کہ ہاں یہ واقعی نیکی کا کام اس نے کیا ہے، یہ بڑے دل گردے والا کام ہے، یہ بڑی امتحان والا کام کیا ہے۔ جیسے ایک شخص کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میرے کان لی ابوانی شیخانی کبیران، میرے 2 بڑے بوڑھے والدین تھے، بوڑھے والدین،
میں بکریاں چراتا تھا، رات میں اپنے گھر پہنچتا تھا، گھر پہنچنے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں، میرے بچے اور میری بیوی پیا کرتی تھی۔ اس طرح سے روزانہ کا میرا معمول تھا۔ ایک دن میں آنے میں تاخیر کر گیا، شام میں مجھے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی، دیکھا میرے ماں باپ سو گئے تھے، میرے ماں باپ سو رہے تھے۔ اب میں وہاں قریب پہنچتا ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ماں باپ کو ان کے نیند میں خلل دے کر ان کو جگا دوں۔ میں نے دودھ نکالا بکریوں کا، پیالے میں بھرا اور اس طرح سے ان کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا کہ اب وہ جاگیں گے، اب جاگیں گے، اب جاگیں گے، جب جاگیں گے تب میں ان کو دودھ پلاؤں گا۔ اور اس نے یہ طے کر لیا کہ روزانہ کے حساب سے میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ہی یہ دودھ پلاؤں گا، اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، نہ اپنے آپ کو۔ اس طرح سے وہ رات بھر کھڑا رہا، اس کے بچے بلکتے رہے، روتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ کے پیروں کے پاس رونے لگے، پیروں کے پاس رونے لگے، وہاں آ کے لڑنے لگے، باپ کے پیر پکڑ کر روتے تھے۔ لیکن باپ نے یہ سمجھا کہ میرے ماں باپ اصل ہیں، میرے ماں باپ اصل ہیں، وہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں، میرے اپنے ماں باپ کو بھوکا سلاؤں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ پھر رات کافی زیادہ ہو گئی، صبح ہونے کے قریب تھی کہ میرے والدین کی آنکھیں کھل گئی، تو میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلایا، جب ان کا پیٹ بھر گیا تب میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ وہ کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ چٹان میرے سامنے میرے راستے میں حائل ہے، اس کو تو ہٹا دے، اس کو تو ہٹا دے۔ آج آپ غور کریں، ایک شخص نے ایسی نیکی کا ذکر کیا، میرے ماں باپ بھوکے سو جائیں، میں اپنی اولاد کو کھلاؤں پلاؤں۔ آج ابھی رمضان کا مہینہ، کل عید کا دن ہے، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو نئے کپڑے تو خریدے ہیں لیکن ماں باپ کو پرانے کپڑے میں عید کرواتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کو عید کے موقع پر بھی یاد نہیں کرتے، وہ ہزاروں روپیہ اولاد پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی عید، ماں باپ کی خوشی کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے کئی ماں باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے در پر جا کر مانگتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ان کے بچے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ماں باپ کے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں۔ اس دنیا کے اندر بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم محلے کے اندر بیٹھ گئے، نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے ہیں، فقیروں کی لائن یہاں سے لگی ہوئی ہے، 10 روپیہ 50 روپیہ دیتا جا رہا ہوں، ساری دنیا میری ریکارڈنگ کر رہی ہے، اخبارات میں شائع ہونے والا ہوں۔ اسے پوچھا جائے تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ ان کو پیسے دیا ہے؟ نہیں، پیسے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، صدقہ و خیرات لوگوں میں کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے بی پی اور شوگر کے علاج کے لیے اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ بتاؤ اگر رمضان کے مہینے میں بھی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ، اس کی قیام، اس کی شب قدر راتوں میں مسجد میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور تراویح پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، بار بار نفلیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ اس کے گھر میں بوڑھے پریشان ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہیں، کھانے پینے سے عاجز ہیں، اس کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ رب کی عبادت کر لینے سے، نماز پڑھ لینے سے اور سگنلوں پہ جاتے ہوئے پیسے تقسیم کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اس شخص نے وہ حقیقی نیکی بتائی کہ اصل میں نیکی تو یہ ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی، اے اللہ اگر واقعی یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، میرے بچے بھی لگ رہے تھے، میری بیوی موجود تھی، میں نے ان سب کو ایک کنارے کر دیا لیکن اپنے ماں باپ کو پہلے ان کا پیٹ بھرا، بعد میں اولاد کی فکر کی۔ اے اللہ اگر ماں باپ کی خدمت میں یہ تیرے اخلاص کے واسطے میں نے کیا تھا تو یہ میرے سامنے کی چٹان تو ہٹا دے،
تھوڑی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ چٹان وہاں سے خود بخود ہٹنے لگی۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے سے نہیں ہوتا، انسان کی طاقتیں اصل نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، قوت ہے، سیاست ہے، خاندان ہے، فلاں ہے، ان سے ہم دنیا میں سارے کام کر لیں گے۔ یہ سارے کام انسانوں کی طاقتوں سے نہیں، انسان کے تقوی سے ہوتا ہے، انسان کے نیک اعمال سے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ، میری چچیری بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے ساتھ برائی کا کام کرنا چاہتا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ مجبور ہو گئی، اسے پیسوں کی ضرورت پیش آئی، اس نے مجھ سے پیسہ مانگا، میں نے پیسہ دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کر لیا۔ میں نے کہا پیسہ دوں گا اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ وہ مجبور تھی، مجبوری میں مجبوری میں وہ راضی ہو گئی۔ میں نے 120 دینار اسے دیے، 120 دینار اسے دیے، اور پھر اس نے مجھے اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیا۔ میں جب برائی کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم نے اپنا پیسہ مجھے دیا ہوا ہے، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے تم میری عزت لے لو، ان پیسوں کے ذریعے، پیسوں کے بدلے میں تم میری عزت لو۔ یہ پیسہ اللہ نے اپنے تمہیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ رب کی نعمت کا استعمال بندوں کے ناجائز غلط استعمال کے لیے آپ نہ کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ دولت کبھی تمہارے پاس سے برباد کر دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ تھوڑی دیر میں روڈوں پر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے تو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اگر ہم اپنی نعمت، اللہ کی اس دولت کا غلط استعمال کریں گے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، پیسوں کا استعمال کر کے استحصال کرتے ہیں، غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، یہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو گندہ نہ کرو، اس نعمت کو گندہ نہ کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے ذریعے تم کسی اللہ کے بندے کو مجبور کر دو گے، گناہ سے بچو۔ وہ کہتا ہے کہ میں فوراً وہاں سے دور ہٹ گیا، میرے دل میں خدا کا خوف طاری ہو گیا، مجھے احساس ہونے لگا کہ واقعی رب کی نعمت حاصل کرنے کے بعد میں گناہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ، میں نے توبہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اور 120 دینار بھی اس کے لیے میں نے معاف کر دیے، جو میں نے قرض کے طور پر دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ انسان کو گناہ کرنے پر قدرت ہو، انسان گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور پھر وہاں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو یا گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے پھر متقی بنے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جن کے پاس سارے مواقع موجود ہوں، جن کے پاس قوت ہو، سارے وسائل موجود ہوں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے اگر بچاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر۔ تو وہ کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ برائی سے دوری اختیار کرنے کا کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے تقوی کی واسطے کیا تھا، اس سامنے سے چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن ابھی بھی چٹان مکمل نہیں ہٹی تھی، تھوڑی سی اتنی کہ باہر کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا، باہر کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، وہ لوگ باہر نکل نہیں سکتے تھے، نکلنے کا راستہ ابھی بنا ہوا نہیں تھا۔ 3 لوگ تھے، 2 لوگوں نے دعائیں کی، اب تیسرے کی دعا باقی تھی۔ وہ کہنے لگا اللہم انی استاجرت اجرا، اے اللہ میں بڑا تاجر آدمی ہوں، میرے پاس جانور ہیں، میرے پاس تجارت کے سامان ہیں، میرے پاس کھیتیاں ہیں، میں لوگوں کو اجرت پر رکھتا ہوں، میرا کام کرتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی ایک مرتبہ جب میرے پاس کئی نوکر کام کرتے تھے تو ان میں سے ایک نوکر جس نے دن بھر کام کیا اور پھر کسی وجہ سے وہ اپنا معاوضہ لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ دن بھر میرے پاس کام تو کیا لیکن معاوضہ نہیں لیا، بغیر معاوضہ لیے وہاں سے چل دیا۔ کئی دن کے بعد واپس آتا ہے، واپس آ کر کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ کہتا نہیں، کہا میں فلاں ہوں، تمہارے پاس میں نے کام کیا تھا،
اور تم نے مجھے اجرت نہیں دی تھی، میری اجرت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے؟ وہ کہتا ہاں اب مجھے یاد آ گیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میرے ایک دن کی اجرت آپ دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گلہ، یہ سب تمہارا ہے، جاؤ یہ لے جاؤ، جاؤ یہ لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے لا تستہزئ بی، کیوں غریب کا مذاق اڑاتے ہو؟ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو تم؟ میں نے ایک دن کام کیا تھا، تھوڑی سی اجرت ہے، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گلہ، یہ سب یہ میرا نہیں ہے۔ کہا یہ سب تمہارا ہے، یہ سب تمہارا، یہ سب لے جاؤ۔ کہا کیسے؟ تو کہنے لگا تم نے جو اپنا وظیفہ، اپنی تنخواہ جو نہیں لی تھی، میرے پاس چھوڑ دی تھی، میں نے ان پیسوں کو تجارت میں لگایا، میں نے آپ کے ان پیسوں کو تجارت میں لگایا، اور وہ تجارت میں لگنے کے بعد اس کے ذریعے میں نے اتنی چیزیں کمائی ہیں، آپ کے پیسوں سے کمائی ہوئی ساری دولت کو میں نے الگ کر دیا کہ جب بھی آپ کبھی قیامت تک آؤ گے میرے پاس، میں آپ کو آپ کی یہ اجرت دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص خوش ہوتا ہے اور سارا مال سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی۔ اے اللہ کون کرتا ہے ایسا؟ اے اللہ کون کرتا ہے ایسا؟ وہ جتنی تنخواہ تھی اتنی تو میں دے سکتا تھا، لیکن اس کی تنخواہ کو رکھنا، اس کی ذریعے تجارت کرنا، اتنی بڑی دولت بنانا، پھر اس کو دینا، یہ نہیں ہوتا دنیا میں۔ لیکن اللہ میں نے یہ کر کے دکھایا تھا تیری رضا کی خاطر۔ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی۔ اگر واقعی میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، میں اس کی اجرت دے دیتا، میں بری ہو جاتا تھا، لیکن میں نے یہ کام امانت داری کے ساتھ کیا۔ اگر واقعی یہ تیری خاطر کیا تھا تو سامنے سے چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں وہاں سے باہر نکل گئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جب کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی امید آپ اس وقت کریں جب آپ نیک کام کرو، جب آپ نیکیاں کرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، برائی کے دل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ بہت رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ مجھے اکیلے کو، اتنی ساری دنیا کے اندر مجھے اکیلے کو عذاب دے کے کیا کرنے والا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مجھے اکیلے کو عذاب دے کر کیا کرنے والا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ فنا ہے، وہ فنا ہے، اس طرح سے کہتے ہیں، اور گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کر لیں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ ہو، چاہے کوئی مہینہ ہو، ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ بوڑھے ماں باپ، بوڑھے افراد، بڑی عمر کے وہ افراد جو ایک ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ کھانے میں، پینے میں، گھر میں رہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بازار میں جانے میں، ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہے۔ اگر انسان ان کی مدد نہ کریں، انسان مطلب پرست بن جائیں، بیٹا مادیت پرست بن جائیں، بیٹے کو اگر ماں باپ کی فکر نہ ہو، اس کی خدمت اگر کرنا منظور نہ ہو، تو ہم کہیں گے کیسی اولاد ہیں؟ اس بوڑھے ماں باپ کی دولت چاہتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا گھر چاہتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی گاڑیاں اسے چاہیے، بوڑھے ماں باپ کی کھیتیاں اس کو چاہیے، بوڑھے ماں باپ کی دکانیں اس کو چاہیے، بوڑھے ماں باپ کے گھر میں رکھا ہوا سونا اور پیسہ چاہیے۔ بس نہیں چاہیے تو بوڑھے ماں باپ نہیں چاہیے، سب کو چاہیے لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو کھانے پینے میں مجبور نہ کرنا، زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو کھانے پینے میں مجبور نہ کرنا۔ ماں باپ اگر دواؤں کے لیے پریشان ہو تو کبھی ان کو دواؤں کے لیے پریشان نہ کرنا۔ آپ اپنا پیٹ کم بھرو لیکن ماں باپ کا ہمیشہ خیال کرو، ماں باپ کا ہمیشہ خیال کرو، ورنہ یہ روزے رکھنے سے، یہ رات بھر 24 گھنٹے کھڑے رہ کر نفل پڑھنے سے، یہ نمازیں پڑھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہ کریں۔ ماں باپ کو اگر پریشان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں کامیابی نہیں دے گا۔ نبی نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدین، رضا الربی فی رضا الوالدین۔ اللہ
اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ راضی ہوں تو اللہ راضی ہوگا. ماں باپ ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا نام لے کر کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا. ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائیں, اور مال میں ہمیشہ امانت داری کا مظاہرہ کریں. مال میں ہمیشہ امانت داری کا اور سچائی کا مظاہرہ کریں. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, غلط راستہ استعمال کرنا, چور دروازے تلاش کرتے رہنا, یہ سمجھنا کہ بس دولت تو آ رہی ہے, آنے دو, یہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آنے دو, وہاں سے آ رہی ہے وہاں سے آنے دو, بس آنا ہی تو ہے, دیکھا جائے گا کل قیامت میں کیا ہونے والا ہے. اگر آدمی یہ طریقے سے مال کمانے کے چکر میں پھنس گیا, یقین مانیے کل خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب بھی نہیں دے سکیں گے. دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, اولاد تباہ ہو جائے گی, نسلیں تباہ ہو جائے گی. ہمارے حرام کمائی کا جو برا اثر ہماری اولاد پر, ہمارے بیٹوں پر, ہمارے پوتوں پر, ہمارے نواسوں پر ہوگا. ساری زندگی وہ تڑپتے رہ جائیں گے اور اپنے دادا کو, اپنے باپ کو بددعائیں دیتے بیٹھیں گے کہ میرے باپ نے اور میرے دادا نے کیا کیا تھا, کون سی حرکتیں کی تھی کہ اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی سزائیں آج ہم بھگت رہے ہیں. تو کبھی بھی حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کے راستے کو نہیں اپنانا ہے. تجارت میں مال صحیح کمانا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے ہماری عبادتیں مقبول ہوتی ہیں. حرام روزی کے ذریعے ہماری عبادتیں بھی مردود ہو جاتی ہیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنائیں. ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں پر شرمندہ ہونے, ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے, گڑ گڑانے, دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.